السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس کے پہلے میں نے آپ لوگوں کو یہ سبق پڑھایا ہے۔ اب آج کا سبق ہے یہ دعا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اس نے ہمیں سب کچھ دیا، وہ ایک ہے بے مثل ہے، وہ ایک ہے بے مثل ہے، مالک ہے وہ سب سے بڑا، وہ پاک ہے بے عیب ہے، سب میں ملا سب سے جدا، وہ ہوگا جب ہوگا نہ کچھ، وہ جب بھی تھا جب کچھ نہ تھا، انسان ہو حیوان ہو، سنتا ہے وہ سب کی صدا، دکھ سکھ ہے اس کے ہاتھ میں، جو جس کے لائق تھا دیا، جو جس کے لائق تھا دیا، محتاج ہو یا ہو غنی، سب کو ہے اس کا آسرا، محتاج ہو یا ہو غنی، سب کو ہے اس کا آسرا، اپنی بھلائی کے لیے اس سے نہ مانگیں کیوں دعا۔ تو یہ میں نے طرز کے ساتھ پڑھ دیا ہے، ابھی اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اس نے ہمیں سب کچھ دیا، وہ ایک ہے بے مثل ہے، مالک ہے وہ سب سے بڑا، وہ پاک ہے بے عیب ہے، سب میں ملا سب سے جدا، وہ ہوگا جب ہوگا نہ کچھ، وہ جب بھی تھا جب کچھ نہ تھا، انسان ہو حیوان ہو، سنتا ہے وہ سب کی صدا، دکھ سکھ ہے اس کے ہاتھ میں، جو جس کے لائق تھا دیا، محتاج ہو یا ہو غنی، سب کو ہے اس کا آسرا، اپنی بھلائی کے لیے اس سے نہ مانگیں کیوں دعا۔ تو 2 بار میں نے پڑھ دیا ہے، جس میں سے کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں، ایک ساتھ نہیں پڑھ پاتے، تو ان کے لیے الگ الگ کر کے پڑھ دیا ہے، اور کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سبق ہے۔ تو اس کو آپ لوگ بار بار سنیے، پڑھیے، کم سے کم 5 بار 6 بار پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے کا سبق انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ سوالات ہیں، اس نظم کو زبانی یاد کرو، دعا ہے، بہتر ہے کہ زبانی یاد ہو جائے، اور اگر زبانی نہ یاد ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ جو خدا کی تعریف جو اوپر بیان کی گئی ہے بتلاؤ، اس میں خدا کی کیا کیا تعریفیں ہیں وہ بیان کرنی ہے۔ الفاظ لکھو، بے مثل، صدا، لائق، محتاج، غنی، دعا، ٹھیک ہے۔ اس میں خدا کی تعریف تقریباً سبھی اس کی تعریف ہے، اللہ نے پیدا کیا یہ بھی اس کی تعریف ہے، سب کچھ دیا وہ بھی تعریف ہے، بے مثل ہے وہ بھی تعریف ہے، مالک ہے یہ بھی تعریف ہے، وہ سب سے بڑا ہے یہ بھی تعریف ہے، پاک ہے بے عیب ہے یہ بھی تعریف ہے اس کی، سب میں ملا سب سے جدا، یعنی جو اس کو مانتا ہے اس سے بھی ملا ہے، جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے، وہ ہوگا جب ہوگا نہ کچھ یہ بھی تعریف ہے، اور جب بھی تھا جب کچھ نہ تھا یہ بھی اس کی تعریف ہی ہے، انسان ہو حیوان ہو سنتا ہے سب کی صدا، یہ بھی تعریف ہے،
دکھ سکھ ہے اس کے ہاتھ میں جس کے لائق تھا دیا. ہاتھ میں ہونا مطلب اس کے پاس دکھ سکھ سب کچھ اس کے پاس ہے، جو جس کے لائق تھا دیا. محتاج ہو یا ہو غنی، سب کو ہے اس کا آسرا. اپنی بھلائی کے لیے اس سے نہ مانگے کیوں دعا. ٹھیک ہے، تو یہ سبق ہو گیا آپ لوگوں کا. آپ لوگ اسے بار بار سنیے، یاد کیجئے اور پڑھیے. انشاءاللہ پھر آگے کا سبق بتایا جائے گا. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستقل مزاجی سے اس میں لگائے رکھے انشاءاللہ. اور آگے کا بھی پہلا حصہ چل رہا ہے، 6واں پیج ہے ابھی. پھر اس کے بعد دوسرا حصہ آئے گا، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، جو بھی ہے انشاءاللہ سارا پڑھانے کی کوشش کروں گا. وقت قلیل ہونے کی وجہ سے جو ہے کبھی کبھی میں ویڈیو نہیں بنا پاتا ہوں، لیکن کوشش میری رہتی ہے کہ میں ویڈیو برابر بناؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیے.